اس کی. تو جو میں پھر بڑا ہوتا چلا گیا، میں اسکول کالج میں گیا تو میرے اندر ایک جذبہ تھا کہ میں اپنی یہ جو ہمارا وسیب ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو ہزاروں برسوں پر مشتمل تاریخ ہے، اسے نئی نسل کے سامنے لاؤں، اس سے مزید لوگ مستفید ہو سکیں، اس سے مزید لوگ جو ہے ایک روشنی لے سکیں اور پھر ہمارے جو کلرفل کلچر ہے اسے پوری دنیا میں پروموٹ کرنے کا ذریعہ بن سکیں. تو اردو زبان چونکہ ہمارے ملک کی قومی زبان ہے اور اردو لٹریچر بہت زرخیز ہے، بڑے بڑے نامور لوگوں نے اردو کے گل و رخسار کو سنوارنے میں اپنے لہو کا ترونکا دیا ہے. تو مجھے کوئی اردو زبان سے کوئی وہ کہتے ہیں نا چڑ نہیں ہے، میں بہت پسند کرتا ہوں. جو میر صاحب اور غالب صاحب کے وقت سے لے کر جو موجودہ جو اردو ادب کے اچھے لکھنے والے ہیں میں ان کا قاری ہوں. لیکن بات یہ تھی کہ جس وقت میں نے لکھنا شروع کیا میں نے دیکھا کہ جو میری مادری زبان پنجابی ہے بہت کم لوگ اس میں لکھ رہے ہیں. بہت زیادہ لوگ دنیا میں پنجابی بولتے اور سمجھتے ہیں. دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہ کروڑوں انسانوں کی مادری زبان ہے، لیکن بہت کم لوگ اس زبان میں لکھ رہے تھے. جب میں نے لکھنا شروع کیا زیادہ تر لوگ جو تھے وہ اردو شاعری، اردو ناول، افسانہ، کہانی یا صحافت کے مختلف میدانوں میں طبع آزمائی کر رہے تھے. میں چونکہ تاریخ کا طالب علم تھا، اس کے علاوہ میں نے چند ایسے حقائق کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جو اس سے قبل ہماری جنریشن کو معلوم نہ تھے. مثال کے طور پر آزادی کے لیے اور اس دیش کو آزاد دیکھنے کے لیے جو لوگ مسلسل جدوجہد کرتے رہے ہیں ان میں سے بعض نام ایسے تھے جنہیں یکسر نظر انداز کر دیا گیا تھا. تو ایک ایسا تجسس میرے اندر پیدا ہوا کہ میں اپنے دیش کے بسنے والے ان لوگوں کے متعلق لکھوں جنہوں نے گمنامی میں رہ کر اپنے کردار کی عظمت کو ثابت کیا. اور ان غیور انسانوں کے پیچھے جب میں گیا تو میں نے محسوس کیا کہ ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ ان کی دھرتی کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ میں ان کی زبان میں بات کروں. تو کیا نام ہے ان کے کو تھوڑا بتانا چاہیں گے جن کے متعلق آپ نے لکھا؟ جی میں زیادہ تر لکھتا ہوں جن لوگوں نے پچھلی صدیوں میں ہمارے دیش پر حملے کیے اور جن لوگوں نے اپنے سینے کو دیوار بنا کر ان لوگوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے یا علم مزاحمت بلند کیا، ان لوگوں کو میں اپنا ہیرو مانتا ہوں اور ان لوگوں سے میں انسپائر ہوں. میں ان سے بے حد متاثر ہوں کہ انہوں نے اپنا جو یعنی اپنے گھر کے دیے بجھا کر انہوں نے ہمارے دیش کو روشنی مہیا کی، سرحدوں کی حفاظت کی اور یہ بتا دیا کہ اس دھرتی کے جو بیٹے ہیں وہ سر اٹھا کر چلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ارے کیا خوبصورت بات ہے. تاریخ نگاری جو ہے تھوڑا مشکل کام نہیں ہے. حقائق آپ کو ڈھونڈنے ہوتے ہیں، پھر آپ ان کا موازنہ کرتے ہو، جو صحیح بات ہے وہ سامنے لانی ہوتی ہے، جس پہ نقطے کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے. کیا مشکل کام آپ نے اتنا مشکل سا سبجیکٹ کیوں چنا؟ اور بھی تو طریقے تھے پنجابی زبان کو فروغ کرنے. بات یہ ہے کہ یہ جو تاریخ ہے نا یہ تمام علوم کی ماں ہے. ہاں جی. تو یہ جو تمام علوم ہیں یہ اسی سے نکلے ہیں، یہ اس سے جڑت رکھتے ہیں. چاہے وہ سیاست ہو، وہ فلسفہ ہو، وہ نفسیات ہو، تو یہ جو ہے نا یہ تاریخ سے مطلب ہے کہ جڑت رکھتے ہیں. اور تاریخ کا یہ جو ایک اور سبق ہے، تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے
کہ ہم تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے. بڑی بات ہے. یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو اس کے لیے انسان کو تہذب کی اینک لگائے بغیر پڑھنا چاہیے جی. اور لکھنا چاہیے. ہم، پھر وہ حقائق کو کسی حد تک صحیح طور پر بیان کرنے کی صلاحیت رکھ سکے گا. آپ نے تعصب کی پٹی اپنی آنکھوں پر باندھ رکھی ہے ہم، تو آپ جو ہے وہ حقائق کو صحیح طور پر جی. نئی نسل کے سامنے پیش نہیں کر سکیں گے، بلکہ آپ کی اس میں ذاتی پسند ناپسند آ جاتی ہے. جی. تو میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کا ذکر ہمارے نصاب میں شامل نہیں تھا، جی. جن کو ہمارے جو اسکولوں کا تاریخ پڑھائی جا رہی ہے جی. ان میں ان لوگوں کا اکثر ذکر ہی نہیں تھا جی. جنہوں نے مادر وطن کے لیے بے پناہ قربانیاں جی. انجام دی. تو میں نے ایک ارادہ باندھا جی. کہ ان لوگوں کو منظر عام پر لانا چاہیے جی. جنہوں نے اپنا کل ہمارے آج کے لیے قربان کر دیا تھا. یعنی بتانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ بھی تھے جنہوں نے ملک کی اور ترویج میں، ترقی میں اہم کردار ادا کیا. اہم کردار کیا، اس قوم کو قوم بنانے میں رول پلے کیا. ایک اور کوشچن ہے آپ سے میرا. جی. اچھا، وہ یوں سے کہ آپ نے زیادہ تر جو تھے جنہوں نے سرحدوں کی حفاظت کی. اس کے علاوہ میں آپ سے چاہوں گا کہ جو ہمارے صوفی ہیں نا، جی، یہ میں صحیح بات کہوں گا کہ یہ برصغیر جو اسلام پھیلا ہے جی. یہ کسی تلکار سے نہیں پھیلا، بلکہ یہ صوفیاء کے کردار کی وجہ سے پھیلا ہے. جی. جی. وہ حضرت داتا گنج بخش اجمیری ہوں، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، سبحان اللہ. یا حضرت داؤد کرانی ہوں، یا حضرت پیر بلے شاہ وارث شاہ ہوں، جی. تو حضرت شاہ دولہ ہوں، حضرت پیر کامہ ولی سرکار ہوں، جی. حضرت ہوں جو لاہور میں حضرت منگو پیر ہوں. یعنی پاکستان کے چاروں صوبوں میں یہ صوفیاء محو استراحت ہیں، جی. انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے اور جی. ہم جو کفر کے واسی تھے انہیں اسلام کی مالا مال فرمایا. جی. تو یہ ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے کہ قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ پاکستان کب بنا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تو اسی دن بن گیا تھا جب اس دھرتی پر پہلا آدمی مسلمان ہوا. تو یہ بہت پرانی بات ہے. جب ہمارے بزرگ جو تھے عرب سے، وہ تاجروں کے تجارت کے ذریعے یہاں آتے تھے، اور یہ واقعہ کربلا کے تقریباً بہت جلد جی. اہل بیت کی بعض خواتین جو ہیں دھرتی پر تشریف لائی تھیں. مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جو لاہور شہر میں بازار ہے جی. وہ آپ کے لوگوں میں شامل تھے، اہل بیت خاندان میں سے ان کا تعلق تھا، اور وہ پہلے لوگ تھے اس خطہ میں اسلام کی شمع کو روشن کرنے آئے. اس کے علاوہ میری کتابوں میں جو ہمارے صوفی شعراء ہیں، جی. اور جو سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد جن لوگوں نے ادب کی صحیح سے جی. میں نے ان کے کردار کو ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ٹھیک. اس کے علاوہ جو ہمارے کھیل سے وابستہ افراد یعنی ہیں، تمام شعبوں کو آپ نے کور کرنے کی کوشش کی ہے اور بالکل سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے تمام چیز. نے کوشش کی ہے کہ جو دور دراز کے دیہات ہیں نا، وہاں دیکھا جائے کہ کون لوگ تھے جو میرے ملک کو قرآن چڑھانے کے لیے جی. اپنی عمریں وقف کیے ہوئے تھے. ٹھیک. تو وہاں گئے ہیں. یہ جو بڑے شہروں کے متعلق لکھنا ہے نا، کراچی کے متعلق لکھ لیا، لاہور لکھ لیا، بالکل وہاں اسلام آباد کے متعلق لکھ لیا. میڈیا تک رسائی ہوتی ہے ان کو آلریڈی ان کو معلوم ہوتا ہے. میں جو مرکز سے دور تھے، یعنی مضافات میں ہم گئے ہیں، دیہات قصبات میں گئے ہیں، اور پاکستان کے اصل کلچر کو
نئی نسلوں کے لیے محفوظ کر ہم نے شروع کر رکھا ہے. آپ کی دعائیں ہونی چاہیے کہ ہم آئندہ زندگی بھی جو ہے وہ ایسے کام کرتے رہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی اپنی دھرتی سے کمٹمنٹ نہیں ہوگی تو آپ کسی دوسری دھرتی کے لیے مخلص نہیں ہوں گے. آپ اپنی ماں کے نہیں, آپ اپنی ماسی کے بھی نہیں ہو سکتے. بہت اچھی بات کی ہے جی. افتخار برائش صاحب, آپ بڑی ساری باتیں کر رہے تھے, لیکن ہمیں تھوڑے ایک بریک پہ جانا ہے. تو ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, تو آپ لوگ ملتے ہیں.